على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الافعال قل. اچھا، موصولات کی بحث یہاں تک مکمل ہو گئی. یہاں سے موصول کے لیے جو صلہ لاتے ہیں، صلہ کی کیا ہے بات کرتا ہے. ہر موصول کے لیے ایک صلہ کا ہونا ضروری ہے. ہر موصول کے لیے صلہ کی ضرورت ہے. اب صلہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، صلے کے اعتبار سے موصول کی دو قسمیں ہیں. صلے کے اعتبار سے موصول کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک. اچھا، ال اور بقیہ موصولات. ایک ہے ال، ایک ہے ال کے علاوہ دوسرے موصولات. ٹھیک. ال کے علاوہ دوسرے موصولات کا صلہ جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے. الف لام جو ال ہے، اس کے علاوہ دوسرے موصولات کا صلہ جملہ یا شبہ جملہ. ال کا صلہ صفت صریح ہوتی ہیں. اچھا، صفت صریح یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صیغہ مبالغہ، یہ تین چیزیں آل کے لیے صلہ واقع ہوتی ہیں. یہ تین صفتیں، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ، کیا صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ نہیں. اچھا، لیکن الف لام کے لیے صلہ صفت مشبہ واقع ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے نحویین کے درمیان. لیکن مشہور نحویین کا نظریہ یہ ہے کہ صفت مشبہ الف لام کے لیے صلہ واقع نہیں ہوتی ہے. کیا؟ صفت مشبہ الف لام کے لیے صلہ واقع نہیں ہوتی ہے. لہذا صفت مشبہ پر جو الف لام ہے وہ الف لام موصول نہیں ہے، وہ الف لام تعریف ہے. الف لام تعریف ہے، حرف ہے. الف لام حرف ہے. یہ اسم فاعل و اسم مفعول صیغہ مبالغہ پر جو الف لام ہے، یہ الف لام حرف نہیں ہے، اسم موصول ہے. اسم موصول ہے. ٹھیک. یہی باتیں ابن مالک کیا ہے کرتا دیکھے، وہ کلھا تمام موصولات، کلھا تمام موصولات، چاہے وہ موصولات جو مختص ہے وہ اور وہ موصولات جو مشترک ہے وہ، ان تمام کے لیے یلزم بعدہ صلہ، لازم ہے اس کے بعد ایک صلہ ہونا. ایک صلہ ان کے لیے ہونا لازم ہے. یہ صلہ اچھا علی ضمیر لائق مشتملہ، یہ صلہ ایک ضمیر پر مشتمل ہوتا ہے. صلہ کیا ہوتا؟ ضمیر پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی اس صلے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس صلے کے اندر ضمیر ہو جو لوٹے موصول کی طرح. صلۃ مشتملہ جو بات میں آ گیا وہ صفت ہے صلہ کے لیے. علی ضمیر لائق، لائق صفت ضمیر، ضمیر مجرور علی جار مجرور متعلق مشتملہ ہے. اصل عبارت ہے صلۃ مشتملۃ علی ضمیر لائق. یہ صلہ مشتمل ہوتا ہے ایک ضمیر پر، ایسی ضمیر جو موصول کے لیے لائق ہو. ضمیر موصول کے لائق کوئی ضمیر ہو، جیسا موصول ایسی اس کی ضمیر. مفرد مذکر کے لیے مفرد مذکر ضمیر ہوگی. اگر موصول تثنیہ ہے تو وہ ضمیر ہے تثنیہ، موصول جمع ہے تو ضمیر ہے جمع، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث. اس اعتبار سے لائق ہونی چاہیے ضمیر. ٹھیک. وجملۃ او شبہھا الذی وصل، جملہ یا شبہ جملہ جس کو صلہ لایا جاتا ہے. ہاں اچھا، جملۃ او شبہھا، جملہ یا شبہ جملہ، وہ شبہ جملہ جس کو صلہ لایا جاتا ہے موصول کے لیے. جملہ تو واضح ہے نا، جملہ اسمیہ، جملہ یہ فعلیہ.
جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ اچھا دونوں الف موصول کے لیے صلہ واقع ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی جملہ فعلیہ بھی۔ اچھا وہ جملے کے لیے کوئی شرائط ہے؟ سیوطی ان شرائط کو نیچے شرح میں ذکر کر لے گا، اب ان میں اچھا زبانی تعارض نہیں کرتے ہیں ہم۔ جملہ شبہ جملہ، شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ جملہ یعنی ظرف جار مجرور مستقر، ظرف جار مجرور مستقر یا تام، تام و مستقر ایک معنی میں ہے۔ کیا ظرف جار مجرور مستقر کسے کہتے ہیں؟ ظرف جار مجرور مستقر کس کو کہا جاتا ہے؟ ظرف جار مجرور مستقر کو کہتے ہیں۔ اچھا ظرف جار مجرور مستقر کیا ہے؟ وہ ظرف یا وہ جار مجرور، وہ ظرف یا وہ جار مجرور جس کا متعلق افعال، پہلے بھی کسی مورد میں کہا تھا ظرف جار مجرور مستقر کسے کہتے ہیں؟ وہ جار مجرور یا وہ ظرف جو ہو جس کا متعلق افعال عموم سے ہو اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر یا جار مجرور مستقر۔ ہاں اچھا اگر افعال عموم سے اس کا متعلق افعال عموم سے نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس ظرف جار مجرور کو اس کا نام کیا ہے؟ لغو۔ لغو ظرف لغو صلہ واقع نہیں ہو سکتا ہے، ظرف لغو نہیں ہوتا بلکہ کیا ہو سکتا ہے؟ جار مجرور مستقر۔ صحیح۔ اچھا کمن عندی، کمن عندی الذی ابنہ کفل۔ اچھا کمن عندی الذی ابنہ کفل، جیسے من عندی ہے، من عندی، من موصول ہے اس کے لیے صلہ عندی، ظرف ہے نا، ظرف مستقر ہے، صلہ واقع ہو گیا ہے من کے لیے، ٹھیک۔ الذی ابنہ کفل، الذی ابنہ کفل۔ اچھا یہ الذی موصول اس کے لیے صلہ، ابنہ مبتدا، کفل فعل و فاعل ہے، اس مبتدا کے لیے خبر، جملہ اسمیہ الذی کے لیے صلہ واقع ہو گیا۔ ایک مثال دے دیا ہے شبہ جملے کے لیے، ایک مثال دے دیا خود جملے کے لیے۔ من کا صلہ شبہ جملہ، الذی کا صلہ خود جملہ، ٹھیک۔ اچھا یہ الف لام کے علاوہ جو دوسرے موصولات ہیں ان کا صلہ ہے، دوسرے موصولات کا صلہ جملہ یا شبہ جملہ ہوتا ہے۔ اما الف لام کا صلہ وصفۃ صریحۃ صلۃ ال، اور صفت صریح ال کے لیے صلہ واقع ہوتی ہے۔ صفت صریح، صفت صریح یعنی کیا؟ دیکھیں صریح، صریح کا معنی خالص صفت، خالص صفت یعنی وہ صفت جو معنی صفتیت پر باقی ہو، صفتیت سے نکل کر کسی کا نام نہیں بنا گیا ہو، نہیں بن گیا ہو، اس صفت کی بات کرتا ہے، صفت صریح۔ اچھا صفت صفتیت کے معنی پر ہی باقی رہے، نہیں کہ اب آ کر کیا ہے صفتیت سے نکل کر نام نہیں اسم بن جائے، اس صفت کی بات نہیں ہے۔ ہاں اچھا وَكَوْنُهَا بِمُعْرَبِ الْأَفْعَالِ قَلْ، اما الف لام کے لیے صلہ فعل معرب کے ذریعے واقع کرنا کم ہے، یعنی فعل مضارع الف لام کے لیے صلہ واقع ہو سکتا ہے لیکن کم، کبھی کبھار الف لام کا صلہ فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں معرب الافعال یعنی فعل مضارع، ٹھیک۔ ایون کما، اچھا یہ بے ترتیب باتیں تو سوچی ابن مالک کبھی کبھار کرتا نا بے ترتیب، یہ ایون کے بحث اس بحث سے پہلے کہنا چاہیے۔ ہاں اب دوبارہ جاتا موصولات کی طرح، موصولات میں سے ایک ایوبی ہے،
ایو بھی ماں کی طرح من کی طرح مختلف معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ایو یہ موصولہ گائے الذی کے معنی میں، گائے اللتی کے معنی میں، گائے اللذانہ، گائے اللہ تعالی اولائی کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. کہتا ایون ایو کما ایو ماں کی طرح ہے، ماں موصولہ کی طرح ہے. ٹھیک. وَأُورِبَتْ لیکن اس ایو کو معرب قرار دیا گیا ہے. سارے موصولات مبنی ہیں، موصولات مبنی ہیں. کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ حرف کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. کس چیز میں شباہت ہے؟ شباہت ہے افتقاری. شباہت ہے افتقاری کیونکہ صلہ کی طرف محتاج اس وجہ سے یہ شباہت رکھتے ہیں حرف کے ساتھ، اس وجہ سے یہ مبنی ہے. لیکن ایو ہے صرف یہ معرب ہے. ٹھیک. ایون کا ماں، ایون ماں کی طرح ہے. وہ اوربت اس ایو کو معرب قرار دیا گیا ہے. کب معرب ہے یہ؟ معلوم تضاف، جب یہ اضافہ نہ ہو، وصدر سے وصلها ضمیر انحذف، اور اس کا صدر صلہ ضمیر اور حذف نہ ہو تو اس وقت کیا ہے؟ معرب ہے. ٹھیک. اچھا گویا کہ یہ ایو کی 4 صورتیں بن جاتی ہیں. ایو کی 4 صورتیں. اچھا ایک اضافہ ہے لفظاً یا اضافہ نہیں ہے. 2 صورتیں ہیں نا، یا اضافہ ہے لفظاً، معنی کے اعتبار سے تو اضافہ ہوتا ہے ہر وقت، لیکن لفظاً ممکن ہے اضافے سے قطع ہو. اضافہ ہے یا نہیں ہے. ہر صورت میں 2 صورتیں بن جاتی ہیں. اضافہ ہونے کی صورت میں بھی 2 صورتیں ہیں، اضافہ نہ ہونے کی صورت میں بھی 2 صورتیں ہیں. اضافہ ہے صدر صلہ حذف ہے یا صدر صلہ ذکر ہے. اضافہ نہ ہونے کی صورت میں بھی صدر صلہ حذف ہے یا مذکور ہے. ٹھیک. اما اضافہ نہ ہو اور صدر صلہ حذف ہو تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہوگا. جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک ایو معرب ہے. 3 حالتوں میں معرب، ایک صورت میں مبنی. کس صورت میں مبنی ہے؟ اضافہ نہ ہو، صدر صلہ حذف ہو. اچھا صدر صلہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ اچھا یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں صدر صلہ کسے کہتے ہیں. ہاں استخارہ کرتے ہو؟ استخارہ کر کے بولو. یا اللہ بابا، یا اللہ بابا، یا وَكُلُّهَا أي كل الموصولات يلزم بعده صلة، ہر موصولات کے بعد لازم ہے ایک صلہ کا ہونا، اور یہ صلہ مشتمل ہو ایک ضمیر پر. اس ضمیر کو کہتے ہیں عائد. اس ضمیر کا کیا کہتے ہیں؟ عائد. اس ضمیر کا نام ہے عائد، یعنی ہر صلہ مشتمل ہو ضمیر پر، اس ضمیر کا نام عائد ہے. اچھا ایسی ضمیر جو لائق ہو موصول کے ساتھ، اچھا مطابق لہو، اسے اچھا لائق ہونے کے ساتھ معنی یہ ہے کہ مطابق ہو یہ ضمیر اس موصول کے ساتھ، مفرد ہونے کے اعتبار سے، تذکیر کے اعتبار سے، اس کے علاوہ دوسرے احکام کے اعتبار سے یہ ضمیر اس موصول کے ساتھ مطابق ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک. مشتملتن، یہ مشتملتن صلتن کے لیے صفت ہے، علی ضمیر متعلق مشتملتن ہے، یہ صلہ مشتمل و ضمیر لائق پر، مطلب یہ ہے. وَيَجُوزُ فِي ضَمِيرِ مَنْ وَمَا مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى. کیا من اور ماں کی طرف لوٹنے والے ضمیر میں رعایت کرنا صحیح ہے، لفظ کے اعتبار سے لفظ کا رعایت کرے یا معنی کے رعایت کر لے. فرض کر لے، دیکھیں من موصولہ ہے، من موصولہ، اس سے مراد اگر کوئی فرض کر لے مؤنث چیز ہے، من سے مراد کیا ہے؟ مؤنث چیز ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ من مؤنث ہو گیا. اما خود لفظ من کیا ہے؟ مذکر ہے. اب بعد میں جو صلہ لائیں گے اس صلہ کی جو ضمیر ہے وہ
مذکر بھی لا سکتے ہو مؤنث بھی لا سکتے ہو. مذکر لایا کیونکہ باعتبار لفظ من، مؤنث لایا باعتبار معنی یہ معنی یعنی جس معنی میں یہ لفظ من استعمال ہو گیا ہے. اللتی کے معنی میں مؤنث ہے لیکن لفظ من مذکر ہے. صحیح. ويجوز في ضمير من وما مراعاة اللفظ والمعنى وجملة خبرية خالية من معنى التعجب محود معناها غالبا. اچھا یہ جو صلہ ہے، صلہ جملہ ہوتا ہے کہ کون سا جملہ؟ جملے کی دو قسمیں، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ. آیا دونوں واقع ہوتے ہیں؟ نہ، جملہ انشائیہ صلہ واقع نہیں ہو سکتا، جملہ خبریہ ہوتا ہے. اچھا جملہ خبریہ سے بھی خالیۃ من معنی التعجب، معنی تعجب سے خالی ہونا چاہیے، اس جملے کے اندر تعجب کا معنی نہ ہو. ٹھیک. اچھا جس جملے کے اندر معنی یہ تعجب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر میں جملے کے اندر اگر تعجب کا معنی ہو تو وہ انشاء ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جس جملے کے اندر بھی معنی ہے تعجب ہے وہ کیا ہے؟ انشاء ہے. ما احسن فعل تعجب جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ، لیکن پتہ نہیں کیا ہے. اعلیٰ نسوار نہیں ملے ہو اس کے لیے. جملۃ خبریۃ خالیۃ، خالی ہوتا معنی یہ تعجب سے. ایسے جملہ خبریہ ہونا چاہیے اس کے اندر معنی یہ تعجب نہ ہو. ٹھیک. محود معناها، اور اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے مخاطب کو. دیکھیں اچھا ابھی آپ یہ کہنا چاہتے ہو میں نے آپ کو خبر دیا میرے پاس وہ شخص آیا ہے جس کا باب عالم ہے. میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باب عالم ہے. جاءنی الذی ابوہ عالم. ٹھیک. یہ اس وقت صحیح ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ کون سا شخص کیا ہے عالم ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ جاءنی الذی، الذی موصول ہے، ابوہ عالم یہ مبتدا خبر، ابوہ مبتدا عالم خبر. اس کے بارے میں پہلے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا باب عالم ہے. فرض کرے شیخ خان کا باب عالم ہے، یہ پتہ ہو تو آپ نے کہا جاءنی میرے پاس وہ آیا جس کا باب عالم ہے، تو پتہ گیا ہاں شیخ خان کا شیخ خان آ گیا ہے، اس کا باب عالم ہے. دیگر ہم اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا باب عالم ہے پھر اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے. بس کیا ہونا چاہیے؟ محود معناها، اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے. کس کو معلوم ہو؟ مخاطب کو پتہ ہو تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. او شبہھا، جملہ یا شبہ جملہ. شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے شبہ جملہ. وهو الظرف والمجرور اذا كان تامين. ظرف و مجرور، ظرف اور مجرور وہی جار مجرور. جار کا جو مجرور ہے وہ نہیں کہ مضاف کا مجرور، اس کی بات تو نہیں. کون سا مجرور؟ حرف جر کی وجہ سے جو مجرور ہے اس کی بات ہے، نہیں کہ مضاف کی وجہ سے جو مجرور ہو تو اس کی بات نہیں ہے. اچھا والظرف والمجرور بالحرف کہنا چاہیے. مجرور کون سا مجرور؟ مجرور بالحرف. اچھا وہ دونوں ظرف اور مجرور بھی تامین و تامہ ہونا چاہیے. تامہ کا دوسرا نام مستقر. لیکن تامہ کب استعمال ہوتا ہے؟ اگر اس نے اپنے طرف سے ایک اصطلاح جاری کیا ہے، وہ اگر نحویین کیا کہتے ہیں؟ ظرف جار مجرور ہے مستقر کہتے ہیں. جس کا متعلق افعال ہے عموم سے اور تقدیر میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا مستقر. اس نے یہاں تعبیر کیا کیا؟ تامین. دونوں کا معنی وہی ہے. شبہ جملہ، شبہ جملہ کسی نے بتا دیا وہ شبہ جملہ جس کو وصل الموصول بھی، جس کے ساتھ موصول کو کیا کیا جاتا ہے؟ ملا دیا جاتا ہے، یعنی موصول کے لیے صلہ لایا جاتا ہے اس کو.
کمن عندی، کمن، اچھا عندی وہ شخص جو میرے پاس ہے، الذی فی الدار وہ جو گھر میں ہے، عندی متعلق ہے استقرہ یا ثبتہ، استقرہ ہو ثبتہ صلہ من، والذی فی الدار، فی الدار متعلق ہے استقرہ و ثبتہ الذی کے لیے صلہ، الذی ابنہ کفیل، ہاں اچھا یہ الذی موصول ابنہ مضاف مضاف الیہ مبتدا کفیل فعل و نائب فاعل، جملہ خبر ہے ابنہ یہ مبتدا خبر الذی کے لیے لا محل لہ من الاعراب، اس کے لیے محل اعراب، صلہ کا جو موصول ہوتا ہے اس کا محل اعراب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اچھا وہ شخص جس کی کیا ہے بیٹے کی کفالت کی گئی ہے، الذی وہ جس کے بیٹے کی کفالت کی گئی ہے، ہاں وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ الْوَاقِعَانَ صِلَةً بِاسْتَقَرَّ مَحْذُوفًا وُجُوبًا، ہاں اچھا جب ظرف و جار مجرور صلہ واقع ہو تو اس کا متعلق یہ کہتا ہے کہ فعل ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے اس میں، یعنی وہ محذوف ہوتا تو محذوف تو ہوتا ہے یقیناً، اوپر جو بتا رہے تامہ ہی اسے کہتے ہیں، مستقر ہی اسے کہتے ہیں جو جس کا متعلق محذوف ہو اسی کو ہی تامہ کہتے ہیں، اسی کو ہی مستقر کہتے ہیں، لیکن یہاں دوبارہ کہہ کر دوبارہ یہ لا کر کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی فعل ہوتا ہے، وہ اسم کو بھی مستقر کہتے ہیں، فعل ہوتے اس کو بھی مستقر کہتے ہیں، لیکن کون سا ہے یہاں متعلق فعل ہوتا ہے، ہاں یہ کہنے کے لیے کہا باستقر محذوفا وجوبا، آگے بات نہیں باستقر اگر کہہ دیتا تو ٹھیک تھا، محذوفا وجوبا کہنے کی ضرورت اوپر جو کہا تھا تامہ، تامہ ہی اسے کہتے ہیں جو محذوف ہوتا ہے اور کیا ہے واجبی طور پر، وصفة صريحة أي خالصة الوصفية كاسم الفاعل والمفعول صلة عل، یہاں تک تو کیا ہے دوسرے موصولات کا صلہ کیا ہوتا ہے اس کی بحث، ہاں اچھا اما الف لام کا صلہ کیا واقع ہوتا ہے، وصفة صريحة أي خالصة الوصفية كاسم الفاعل والمفعول صلة عل، ال کا صلہ صفت ہے صریح، اچھا صریح کا معنی اے صریح یعنی خالصۃ الوصفیہ، وہ صفت جس کی وصفیت خالص ہو، کیا نہ ہو، کیا نہ ہو یعنی صفتیت سے نکل کر یہ اسم فاعل مفعول کا صیغہ اسم نہ بنے، اپنے صفتیت پر باقی ہو، اس کو کہتے ہیں خالص صریح، خالص ہاں یعنی صریح یعنی خالص صفت جو صفتیت کے معنی میں ہی استعمال ہو، ادھر سے اسم نہ بنے، ہاں اچھا صلۃ بخلاف غیر الخالص، بخلاف اس صفت کے جو غیر ہیں، غیر خالص کسے کہتے ہیں، وہ هو الذی غلب علیہ الاسمیہ، وہ اسم ہے جس پر اسمیت غالب آ گیا ہے، یعنی وہ اب وصفیت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اسمیت کی طرف منتقل ہو گیا ہے، ہاں کل ابطح، جیسے ابطح اب کیا ہے کسی جگہ کا نام ہے نا، بطحا کا نام بن گیا ہے، اگرچہ پہلے وصف تھا اب وصفیت سے نکل کر کیا بن گیا ابھی، اچھا یہ ابطح اگرچہ وصفیت کے معنی میں باقی ہو تب بھی صلہ واقع نہیں ہو سکتا تھا، اسم فاعل کا صیغہ ہے یا نہیں، اب تو اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہہ ہے، صیغہ مبالغہ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا ہے، اچھا اس میں تفضیل ہے یار، اس میں صفت مشبہہ ہے ٹھیک، جیسے وہ واقع نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مثال دی ہے کس کے لیے، غیر خالص کے لیے، غیر خالص کے لیے، وَكَوْنُهَا تُوصَلُ بِمُعْرَبِ الْأَفْعَالِ وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ قَلَّ، اما صلہ لانا فعل معرب کے ذریعے، وہ فعل معرب کیا ہے، فعل مضارع کم ہے،
کم ہے. ومنہ اسی سے ہے، یعنی فعل مضارع کے ذریعے صلہ لایا گیا ہے اس مثال کے اندر. کس مثال میں؟ ما انت بالحکم ترضى حکومتہ ولا العصیل ولا ذی الرائے والجدل. ٹھیک. شاید مثال الترضى ہے فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول ہے. اچھا الف لام اس کے اوپر داخل، ال کون سا ہے؟ ال موصولہ ہے، اس کا صلہ فعل ہے مضارع واقع ہو گیا. ما نافیہ ہے، ما انت نہیں ہے آپ، بالحکم، حکم بھی صفت مشبہ کا صفت، حاکم نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. ایسا فیصلہ کرنے والا جس کی کیا ہے فیصلے سے کیا ہے لوگ راضی ہوں، ایسا کوئی حاکم تو نہیں ہے. ولا الاصیل، نہ کوئی اصیل شخص ہے، یعنی مستقل مزاج، مستقل دوسروں کے مقابلے میں محکم و مستقل کوئی شخص بھی نہیں ہے، نہ کوئی نظریہ رکھنے والا تو کوئی شخص ہو. ولا الجدل، نہ کسی کے ساتھ جدل کر کے کسی کے ساتھ مقابلہ کر کے کسی کو مارنے والا بھی نہیں، کچھ نہیں ہے. وما انت بالحکم ترضى حکومتہ، ہو گئی بات. حکومتہ نائب فاعل، ترضى فعل نائب فاعل جملہ فعلیہ، ال کے لیے صلہ. یہ آل کیا ہو جائے گا؟ حکم کے لیے صفت ہے. ہاں آل کیا بنے گا؟ حکم کے لیے صفت بن جاتا. ہاں ٹھیک. ولیس بضرورۃ عند المصنف، یہ اچھا کوئی آ کر کہا کہ ہم نے کہا کہ فعل مضارع الف لام کے لیے صلہ واقع ہونا کیا ہے؟ کم ہے. یہ نہیں کہا ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے ایسا ہے نہ واقع ہوتا لیکن کم ہے، قاعدے کے اندر ہے لیکن کبھی کبھار اس طرح استعمال ہوتا ہے. یہ ضرورت شہری کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، ضرورت شہری کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ہے وزن شہر ملانے کے لیے فعل مضارع کو صلہ لایا گیا ہو. ولیس بضرورۃ عند المصنف، یہ ضرورت شہری کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. قال کیوں ضرورت نہیں ہے؟ لأنہ متمکن من ان یقول، کیونکہ شاعر کے لیے یہ کہنا ممکن تھا المرضى، ترضا کی جگہ پہ مرضا کہہ سکتا تھا، مرضا اس میں مفعول کا تھا، مرضا کہہ سکتا تھا، لیکن مرضا اور ترضا دونوں کا وزن ایک ہے. مرضا سے وزن شعر ملتا تھا، اس کے باوجود بھی مرضا نہیں کر کے کیا کہا؟ ترضا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت شعری کی وجہ سے نہیں ہے، یہاں کوئی ضرورت شعری نہیں ہے. المرضا کہہ کر وزن مل جاتا تھا، اس کے باوجود بھی ترضا کہا. لہذا یہ ضرورت شعری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قانون کے اندر ہے. گاہی الف لام کے لیے صرف فعل مضارع ہو سکتا ہے. ہو گئی بات. اچھا یہ کس نے کہا؟ مصنف نے دوسری کتابوں کے اندر یہ کہا. مصنف کی دوسرے اور کی بھی کتابیں ہیں، ابن مالک کے ادھر یہی کہا کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جائز ہے اس طریقے سے الف لام کے لیے فعل مضارع صلہ ہونا. ورد، لیکن یہ بات رد ہے. کیا بات رد ہے؟ کوئی آ کر کہتا نا ضرورت شعری کی وجہ سے ترضا لایا ہے. بس ضرورت شعری کی وجہ، دوسرا کوئی مسلم نے تو یہ کہا، دوسرا اس کے جواب میں کہتا نا ضرورت کی وجہ سے ایسا کہا ہے شاعر نے. کیوں؟ ورد، یہ مصنف کی بات رد ہے. بأنہ لو قالہ، کیونکہ المرضا نہیں کہہ سکتا تھا، اسی وجہ سے ترضا کہا. وہ مرضا کہا تھا تو کیا ہوتا؟ مرضا اگر کہہ دیتا تو کیا حرج لازم آتا؟ اچھا بأنہ لو قالہ، اگر المرضا کہہ دیتا تو لوقع فی محظور اشد، اس سے ایک اور کیا ہے محظور میں واقع ہوتا ہے، ایک اور اشکال میں یہ مبتلا ہو جاتا، ایک اور ممنوع چیز پھر یہاں آ جاتی. اگر المرضا کہہ دیتا تو کیا
وہ کیا چیز ہے؟ من جہت عدم تانیث الوصف المسند للمؤنث، یہ ہے کہ المرضع اگر کہہ دیتا تو اس کا نائب فاعل کیا بنتا؟ حکومت ہوتا. حکومت نائب فاعل ہے، حکومت مؤنث ہے، المرضع مذکر. یہ صحیح نہیں تھا کہ المرضع فعل صفت مجہول کی نسبت آپ کس کی طرف؟ حکومت کی طرف دے دے. حکومت مؤنث، المرضع مذکر. لہذا المرضع نہیں کہہ سکتا تھا، اس وجہ سے اس نے ترضع کہا. ترضع ضرورت شرعی کی وجہ سے ایسا ہے. یہ ضرورت شرعی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. رد والا قیلہ والا ضرورت شرعی کو ثابت کر دیتا ہے. اچھا، لیکن اس کی بات صحیح نہیں ہے. یہ جو ردن قیلہ نے جو کہا نا ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ المرضع نہیں کہہ سکتا تھا. کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ مرضع کا نائب فاعل مؤنث ہے تو مرضع کہنا غلط ہے. یہ کہا نا نہیں بابا، مؤنث ہو تب بھی المرضع کہنا صحیح ہے. حکومت مؤنث حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ مجازی ہو تو صفت مذکر بھی لا سکتے ہو، صفت مؤنث بھی لا. تو کیا مذکر لانے سے کوئی قیامت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. میں نے نحویین کا نظریہ ہے، نحویین کا نظریہ ہے. نحوی سمجھو نا، آپ کا نظریہ میرا نہیں ہے، نحویین کا ہے. یہ نہیں کہتے ہیں. مثال زارا، اچھا یہ طلع الشمس ہے، طلعت الشمس دونوں صحیح نہیں، معنی سے مجازی ہے. اسی طرح وصف میں بھی ایسا ہے. اچھا طالع الشمس، طالعۃ الشمس دونوں صحیح ہے. تو المرضع بھی ایسا کہتے تھے، کیا ہوتا؟ صحیح غلط ہے. اچھا امام یہ نہیں کہتے، آپ کا نظریہ میرا نہیں ہے، لیکن آپ کو کہا میرا ہے. یہاں کتابوں میں یہ بات ہے، اعلیٰ اعتراض کیا ہے. میں نے اپنی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کی، کتابوں میں اس پر یہ اعتراض ہوا ہے. ہاں میرے مطالعے میں آیا. اما وصلها بالجملۃ الاسمیہ، اچھا یہ بس الف لام کا صلہ صفت صریح بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار فعل مضارع حالت اختیار میں بھی فعل مضارع صلہ لا سکتے ہیں. ضرورت شرعی کی بنا پر نہیں، حالت اختیار میں بھی لا سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھار آ سکتا ہے. ہاں گاہی الف لام کے لیے صلہ جملہ اسمیہ بھی لاتے ہیں. جملہ اسمیہ صلہ الف لام ہو سکتا ہے، نہ ہو. من القوم رسول اللہ منہم لہم دانت رقاب بنی معدن. شاید مثال دیکھیں، الرسول من القوم رسول اللہ منہم. شاید مثال کیا ہے؟ الرسول کا الف لام، اس کا صلہ کیا ہے؟ رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے، منہم اس کے لیے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ الف لام کے لیے صلہ. ٹھیک، جملہ اسمیہ صلہ واقع ہو گیا. اور ال صفت قوم ہے، کیا ہو گیا؟ صفت ہے. ہاں صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا، یہاں الف لام کے لیے صلہ جملہ یہ نہیں کہ رسول صفت مشبہہ کا صیغہ ہے. رسول کیا ہے؟ صفت مشبہہ نا رسول. ہاں اچھا، یہ صفت مشبہہ الف لام کے لیے صلہ واقع نہیں ہوا، بلکہ جملہ اسمیہ رسول اللہ مبتدا ہے، منہم اس کے لیے خبر ہے، یہ صلہ واقع ہو گیا ہے. اچھا اگر خود رسول صلہ ہو تو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں خود رسول صلہ ہے. ارے یہاں واقع ہو گیا، یہاں پہ پورا جملہ واقع ہے. اب آپ کہتے نا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ صفت مشبہ الرسول آ گیا ہے، کیا اعتراض ہوتا ہے؟ بعض قائل ہے، لیکن بعض قائل ہے صفت مشبہ بھی صلہ واقع ہو سکتا ہے. یہاں واقع ہو گیا، کیا ہوتا؟ علمی جواب دے دو مجھے، ایسا نہیں ہے کہ میرا نظریہ ہے نا. اچھا دیکھیں، اگر الف لام کے لیے صلہ رسول ہوتا، رسول اللہ ہونا چاہیے، رسول
للہ. کیوں بتا دیا اللہ، جواب تو بتا دیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. کس کے ساتھ؟ آل قوم کے لیے صفت ہے، قوم مجرور ہے. اچھا آل صفت ہے قوم، قوم مجرور ہے. آل کا اعراب بعد والا صلہ کو دیا ہے، منتقل ہو گیا بعد والا صلہ. صلہ کیا ہونا چاہیے؟ مجرور ہونا چاہیے. مجرور نہیں ہے، کیا ہے؟ مرفوع. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلہ نہیں ہے. رسول کیا ہے؟ پھر مبتدا ہے، منہم خبر ہے، مل کر صلہ. آل صفت ہے القوم، ایسا نہیں ہے. انا دیکھے من القوم الرسول اللہ منہم، یعنی میں اس قوم سے ہوں جس قوم سے رسول اللہ کا تعلق ہے. رسول جس قوم سے، اسی قوم سے میں ہوں. ایسی قوم جس کی خاطر کیا ہے؟ بنی معد کی کیا ہے؟ گردنیں نیچے ہوتی ہیں، ذلیل ہو جاتی تھی. اس قوم سے میرا تعلق ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک. اچھا اما وصلها، یہ مبتدا ہے. اما وصلها بالجملة الاسمیہ، اما سے لگانا جملہ اسمیہ کے ذریعے، جیسے یہ مثال فضرورۃ الاتفاق، یہ کیا ضرورت ہے؟ شعری کی وجہ سے ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے. ہٹائیں گے غیر ابھی صاحب کا یہی نظریہ ہے نا. ہاں ایون کھانے کے لیے بلایا، پھر کیسے پڑھائیں گے مولانا؟